جی سہیل بھائی. ہلو. جی جناب مومن ہیں آپ؟ جی جی ہاں مومن ہے. پکے مومن ہیں کچے مومن ہیں؟ ہاں ہاں جی پکے ہی ہیں. اب آپ پوچھیے. نمازیں ومازیں پڑھتے ہیں؟ ہاں الحمد للہ نماز پڑھتے ہیں. آیت الکرسی سنا دے سر. آیت الکرسی. جی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. مطلب پوری سنانی ہے؟ ہاں ہاں پوری یار رکتے کی وہ سناؤ ثواب ملے گا. ہاں ہاں وہ تو پتا ہے ہمیں بھی. ہاں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. جی ماشاء اللہ بہت زبردست. تو جی. سہیل صاحب چینل کیسے ملا آپ کو؟ چینل دراصل میں اپنے ایک دوست سے مطلب میرے مطلب ہندو بھائیوں سے کافی ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے. تو ہوں. ہاں تو میرے ایک دوست نے آپ کا چینل جو ہے مجھے شیئر کیا تھا تو انہوں نے بولا تھا کہ ان سے ایک بار بات کرو تو میں اس لیے بات کرنا آیا تھا آپ سے. اچھا کتنی جی جانکاری ہے آپ کو اسلام کی؟ سر اب پوری تو فی الحال کسی کو نہیں ہوتی باقی ہے ہاں کافی ہے تھوڑی. اچھا. جی سر میرا آپ سے ایک سوال ہے مطلب پوچھ سکتا ہوں میں آپ سے؟ ہلو. سوال آپ کر لیجئے گا لیکن اس سے پہلے آج کے ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو جو تھوڑی بہت جانکاری ہے کیا آپ کو یہ جانکاری تھی کہ رسول اللہ کے آخری الفاظ جب دنیا سے آپ انتقال فرمائے تو ان کا آخری الفاظ اور آخری عمل کیا تھا؟ سر جہاں تک سنا ہے کہ آخری الفاظ تو یہ کہ مطلب امت سے فرمایا تھا کہ نماز مت چھوڑنا اپنے غریبوں پر رحم کرنا اور بھی ہے. اب پورا تو اچھا میں نے نہیں دیکھیے. دیکھا. جی جی. ہاں دیکھیے یہ ہمارے بھائی جو ڈیبیٹ کرتے ہیں ان کو بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ آخری الفاظ رسول اللہ کے یہ تھے. اور یہ ملا مولویوں کی کرامت ہے. اتنے جھوٹے ہوتے ہیں ملا مولوی کہ وہ مومنوں کو حق بتاتے نہیں ہیں. اسی طریقے کی بات کہ ہاں رسول اللہ تو اپنی امت کے لیے پریشان تھے, ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. تو سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ان کو جہاں تک پتا ہے رسول اللہ اپنی امت سے کہہ رہے تھے کہ بھائی نماز کبھی نہیں چھوڑنا اور یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. سہیل خان صاحب آپ کے سامنے ایک حدیث ہے جی جی الشمائل المحمدیہ جو کہ امام ترمذی کی کتاب ہے جی جی وہ جی. بتاتے ہیں, اور یہ نسائی میں بھی ہے اور مسلم میں بھی مل جائے گی آپ کو یہ حدیث. اب سر میں وہ اسے نوٹ کر سکتا ہوں نا؟ ہاں بالکل نوٹ کریے. جی جی ٹھیک ہے ایک منٹ نوٹ کر. ہاں تو دیکھیے وہ فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ سے وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جی میں رسول اللہ کو اپنی چھاتی پر آرام دے رہی تھی, جی آپ نے متر مبارک کرنے کے لیے پیالی منگائی, آپ نے متر مبارک کیا اور آپ مر گئے. تو آپ کچھ سر اور کہہ رہے ہیں, حضرت عائشہ کچھ اور کہہ رہی ہے. آپ سچی ہے حضرت عائشہ سچی؟ سر فی الحال تو میں اس کی مطلب تحقیق کروں گا. ابھی میں جبھی اس لیے بول رہا تھا کہ میں آپ سے اسے نوٹ کر لوں نا. ایک بار آپ بتا دیجیے مجھے کلیئرلی کون سی حدیث میں, اور حدیث نمبر سر بتا دیجیے. اسکرین پہ سب لکھا ہوا ہے سر, یہ دیکھیے. ہاں ہاں ایک منٹ دکھ گیا ایک منٹ. ہاں اس کا اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں. جی سر. جی سر دراصل مجھے آپ سے بات کرنی تھی کہ دیکھیے حدیث اور قرآن کی تفسیر وغیرہ تو میں اتنا نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں کوئی مفتی وغیرہ تو ہوں نہیں. مجھے آپ سے جانتے بس کیا دو ہے تین جناب؟ کوشچن, جی جی دو تین کوشچن پوچھنے تھے صرف آپ سے. نہیں اس کے بارے میں کب پتا کر کے آئیں گے آپ؟ اس کے بارے میں آپ کی کل کس ٹائم آئے گی اسٹریم, لائیو اسٹریم؟ فرائیڈے کو ہوگی ابھی. اب سیدھا فرائیڈے کو ہوگی؟ جی. ہاں تو میں اس میں آ جاؤں گا اس کا پتہ کر کے. اچھا چلیے کیا سوال ہے پوچھیے آپ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب جیسا آپ بولتے ہو کہ اسلام کو اسلام سے چھوڑو. ریلیٹڈ جی
اسلام سے ریلیٹڈ پوچھنا آپ. دراصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے آپ بولتے ہو کہ اسلام کو چھوڑو، مطلب اسلام سے نکلو، تو آپ مطلب کس پھر اس سے نکل کر پھر مطلب کس مذہب کو اپنائے ہم؟ نہیں، یہ دیکھو میں تو کوئی مذہب کو نہیں اپنایا. میرے لیے انسانیت جو ہے مطلب یہ آپ سب سے اوپر ہے. مطلب آپ ناستک ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی مذہب کو نہیں اپنایا. نہ میں ناستک ہوں نہ میں آستک ہوں. میرا ایک خود ہوں کا مذہب ہے جس کو ساحلیزم کہتے ہیں. اس مذہب کے حساب سے آپ جی کو جی. اس بات کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. تو مطلب آپ یہ مانتے کہ مطلب اس سرشٹی کا رچیتا یا بھگوان یا ایشور کوئی ہے ہی نہیں؟ میں نے کیا کہا ابھی؟ آپ نے اچھے سے سنا نہیں نا. سر کانوں میں میں نے اگر سنا، چبن تو اس کو نکال دیجئے. کیا کہا میں نے؟ بتائیے. آپ نے یہ کہا کہ میرے جو آپ کا جو مطلب مذہب ہے، جو آپ کا ابھی ساحلیزم جو بتایا آپ نے، اس ہاں، کے اندر میں نہ ہی یہ مطلب بولتا ہوں کوئی مطلب بھگوان یا ایشور، ایسی کچھ بولا تھا آپ نے. یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ لوگ سنتے نہیں ہیں. ہاں تو میں نے چلیے یہ دوبارہ کہا کہ ہاں میرا جو ساحلیزم والی آئیڈیالوجی ہے اس میں جی جی. اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اس بات سے فرق پڑتا ہی نہیں کہ خدا ہوں ہے یا نہیں ہے. اچھا. ہاں، ابھی آپ بتائیے کہ یہاں پہ کیا غلطی ہے میرے اس آئیڈیالوجی میں؟ اس معاملے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے آپ کو؟ غلطی سر مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ اس سرشٹی کا یا اس دھرتی کا بنانے والا ہے، تو اس نے اس جیون مطلب اس جیون کو جینے کے لیے طریقے بھی تو بتائے ہوں گے. آپ کے حساب سر سے کیا ہے؟ میری سر دیکھو، ابھی میں پھر آپ کی آئیڈیالوجی پہ سوال کرنا شروع کروں گا تو پھر آپ کو پرابلم ہو جائے گی، جو کہ میں ابھی سٹارٹ کروں گا. آپ نے میرے بارے میں پوچھا، میں نے آپ کو میری آئیڈیالوجی بتائی. آپ بتاؤ اس میں کیا پرابلم ہے آپ کو؟ جو آپ نے بتایا مجھے. ہاں، جو میری آئیڈیالوجی ہے اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں یہی پرابلم ہے کہ آپ بول رہے ہو کہ انسانیت کو مانو، اور خدا ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، یہی تو کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ ہاں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری جیون میں. آپ بتاؤ کچھ پڑتا ہے فرق؟ سر فرق تو ابھی فی الحال کے لیے نہیں پڑ رہا، یا پھر بہت سو تھینک یو. پڑتا بھی. مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس ایشور کو مانو تو کس طریقے سے مانو یا کیا کرو، میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے. سر دیکھو، ابھی آپ نے اتنا تو کہہ دیا اور واقعی میں لگتا آپ سمجھدار ہے. کتنے پڑھے لکھے آپ؟ گریجویشن چل رہی ہے میری BA کی، اور میں ابھی جاب کر رہا ہوں ایک. اچھا، اتنا تو آپ نے مانا کہ ہاں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا خدا کے ماننے یا نہیں ماننے سے. ٹھیک ہے. ہاں جو اب جو آپ موجودہ سوال کر زندگی رہے ہو، ہے. ہاں جی جی ہاں بولیے. اس کا میں جواب دیتا ہوں کہ ہاں بھائی اگر کوئی مانتا بھی ہے کہ ہاں کوئی خدا ہے، کوئی ایشور یا پرماتما آپ جو بھی کہتے ہیں، جی جی ارے یہ فیک مسلم نہیں ہے بھائی. اتنی اچھے سے آیت الکرسی بھائی نے سنائی ہے، اچھے مسلم ہے. تو جی. دیکھیے، ہاں ہاں صحیح سمجھ رہے ہیں آپ. مجھے ہاں ہاں اس جی بولیے. مجھے اس بات سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ کسی خدا میں مانتے ہیں. مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے. مجھے اس جی بات سے پرابلم ہے کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ جو آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے، وہ جو ہوں چیزوں کو الاؤ کر رہا ہے، وہ جو ہوں چیزوں کو الاؤ نہیں کر رہا ہے، ہوں کیا اس میں پرابلم ہے یا نہیں ہے؟ مطلب جو اللہ نے جو جینے کے طریقے بتائے ہیں. جی، ابھی دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک جی جی منٹ دیجیے. ایک منٹ دیجیے گا مجھے. ہوں یہ کہاں ہے؟ آجا بھائی، آجا بھائی، آجا بھائی. یہ دیکھیے میرے سامنے قرآن ہے. ایک منٹ سر. ہاں ہاں جی بتائیے. اس کی ہے سورہ مومنون. سورہ مؤمنون. ہاں، سورہ نمبر جی 23. سورہ نمبر اس 23. میں
ہاں اس میں اللہ جو ہے مومنوں کی صفت بیان کر رہے ہیں. جی جی بتائیے. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائے ہیں ایمان لانے والوں نے. جی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی یعنی اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. جی. والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے دور رہتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں فالتو بات نہیں کرتے. جی جی. والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. عامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی. ہاں ٹھیک ہے. والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے، کہا گیا ہاں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو اپنی ایسے لونڈیوں کے. لوگوں پر کوئی ملامت نہیں جی. ہے نا. اب مجھے بتاؤ کہ آپ کا جو جس خدا کو آپ مان رہے ہیں وہ تو آپ کو اس بات کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ اپنی لونڈیوں کے ساتھ آپ سیکس کر سکتے ہیں. لونڈیا مطلب وہی نا جو غلام ٹائپ جو ہوتے ہیں غلام، مطلب. جی جی ہاں ہاں. غلام. ہاں سر میں نے اس کے بارے میں مطلب سرچ کرا تھا، مطلب اپنے میرے کافی مطلب جاننے والے مفتی، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو مطلب ایک تو یہ جو حکم ہے لونڈیا کے ساتھ مطلب سیکس کا، یہ مطلب آج کے جو ٹائم پہ فی الحال کسی کو غلام بنانا تو پاسبل ہے نہیں. نہ ہی کوئی غلام، اور نہ بن ہی جائے کوئی تو غلام نہیں. جیسے مطلب. جیسے ابھی جیسے ابھی حماس والوں نے جب اٹیک کیا، ٹھیک ہے، حماس والوں نے ہاں اٹیک کیا تو غلام بنایا ان لوگوں نے عورتوں کو. انہوں نے غلام بنایا عورتوں کا. ہاں کیا یار، کیا ویڈیو نہیں دیکھا آپ؟ غلام بنایا، ان کے ساتھ سیکس کیا. آپ نے ویڈیو نہیں دیکھے؟ نہیں اس کی تو ویڈیو نہیں دیکھی میں نے. یہی پرابلم ہے نا کہ آپ فی لوگ جو الحال. ہے، ہاں پرابلم یہی ہے کہ آپ کے لوگ جو کرتے ہیں نا گندے کام، وہ آپ لوگ نہیں دیکھتے. آپ دوسرا والا سر کیا میں کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے آپ لوگ وہ دیکھتے ہیں. نہیں سر، میں نہ ہی کسی مسلمان کو دیکھتا ہوں. اگر کوئی غلط مسلمان غلط کر ہاں رہا ہے تو تو میں اسے چھوڑ غلط دیجئے کہتا ہوں. پھر، تو یہ چھوڑ دیجئے. اگر آپ مسلمان کو نہیں ہاں دیکھتے تو یہ پھر نہیں ہاں کہیے گا کہ نہیں میں بنا سکتے. بنا سکتے. مجھے یہ بتائیے ہاں کہ کیا اللہ آپ کا پرمیشن دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ دے رہا ہے، لیکن میں اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں. ایک بار آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کیا بتایا ہے، جو کہ مجھے ٹھیک ہے، ٹھیک بھی آپ لگا ہے انہوں جو نے انہوں کیا نے بتایا بتایا اور آپ کو کیوں صحیح لگتا ہے یہ بتائیے. ہے. جی دراصل یہ مطلب جو پہلے جنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی، ہوں اس کے اندر جو مطلب کافروں سے جو جنگ ہوتی تھی، ہوں تو اس میں مطلب انہیں مار کر مطلب ان کے کافر لوگ جو مر جاتے تھے. ہوں ہاں تو ان کی وہ جو مطلب جو ان کی بیویاں جو بستی تھیں، ہاں، ہاں تو بیوی بہن، مطلب ہاں بیوی بہن، بیوی ماں، ہو، ہاں بیٹی. ہاں مطلب ہاں جی. تو مطلب وہ جو بچتی تھیں تو ان کے مطلب مسلمانوں کے پاس 3 آپشن رہتے تھے. یا تو انہیں ایسی ہوں چھوڑ دو، مطلب ہوں ایسی چھوڑ دو انہیں. ہاں تو اس سے مطلب چھوڑنے سے تو یہ ہوتا کہ وہ زنا کو پروموٹ کرتی، مطلب وہاں پہ فحش پھیلتی، کیونکہ اس ٹائم پہ کیوں؟ پہلے روزگار بھی. نہیں نہیں یار، ایک بات بتاؤ کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب زنا خوری کرتی ہے؟ سر جن کے پاس مطلب رہنے کا ذریعہ نہیں بستا، ان کے اپنے مرد مر جاتے ہیں تو وہ زیادہ تر یہی کرتے ہیں. کیونکہ آج تو ماڈرن ٹائم ہے، آج تو کوئی بندہ اپنا کوئی لڑکی بھی ہے وہ روزگار ڈھونڈ سکتی ہے، لیکن اس ٹائم پہ تو نہیں تھا نا ایسا. اچھا، مطلب وہاں پہ جو دوسری جو عورتیں تھیں جن کے جو مسلمان عورتیں جن کے ماں باپ نہیں تھے یا شوہر نہیں تھا، وہ سب بھی زیناکاری کر رہی تھی. مطلب کیسے بول رہے ہیں آپ، ایک بار بتائیں گے؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے وہ زنا
मतलब प्रोस्टिट्यूशन के रास्ते पे जाती है, आप यही कह रहे हैं ना? जी जी। है ना? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उस दौर में भी जो मुसलमान औरतें थी जिनका अगर खाविन नहीं होता एक या बार बाप नहीं होता तो वो सर भी एक बार मुझे, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाती थी। हाँ सर एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दोगे आप, जो मैं मतलब उन्होंने हाँ बताया था बिल्कुल, मुझे। बिल्कुल करिए। जी जी। तो अगर उन मतलब अगर उन्हें ऐसे ही खुला छोड़ दे तो वो जिना का प्रमोशन करेंगी, मतलब जैसे उन्होंने मुझे बताया था मुफ्ती ने वगैरह। ठीक कोई है, मैं नहीं, वैसे ही मैं बता रहा हूँ आपके आपको। मुफ्ती की बात को सारी बात को रेफ्यूट करूंगा, टेंशन ना ले। जी हाँ आगे बढ़। जी जी, ठीक ठीक है। तो और दूसरा ऑप्शन ये कि या तो उनसे शादी कर लें, जो कि हम्म अभी फिलहाल मुझे उनका नाम तो नहीं पता, जो हमारे नबी ने जिनसे करीबी थी वो गुलाम थी, जो उनसे शादी कर ली थी फिर बाद में। ओके, हाँ तीसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन यानी दरअसल इसका तो मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन मतलब सही से पता नहीं है। हम्म उन्हें गुलाम बनाकर और उनके मतलब साथ बिल्कुल बीवी, मतलब उनका उनका खाना खर्चा, उनके बच्चों का खाना खर्चा सब कुछ अपने ऊपर लेकर उन्हें गुलाम बना हम्म, लेना, ये उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा था सर। हाँ, तो उसके बाद उसके उनके साथ जो है वो डिंगी डिंगी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, राइट? सर फिर उनकी सारी मतलब जिम्मेदारी भी तो ले रहे हैं वो। अच्छा, मतलब जिम्मेदारी ले रहे हैं तो अब आप इस बात के मुकल्लफ हो जाते हैं, क्योंकि आप जिम्मेदारी जिम्मेदारी उठा रहे हैं इस वजह से आप उनके साथ सेक्स भी करेंगे। सर एक सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है हर किसी के साथ। किसके साथ? यार जब ऑलरेडी उनकी बीवियां हैं, दो दो तीन हम्म तीन बीवियां करके रखे हैं, तो तीन लोगों से हम्म। पेट नहीं भर रहा था उनका कि चौथी लौंडी को भी लेके उनको भी ठोक रहे थे? सर सर एक तो आप, दरअसल मैं ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता ना, तो आप नहीं, प्लीज मैं भी नहीं थोड़ा, करता था, लेकिन भाई तो आप खुद ठोकना सोचो। पीटना तो सर भाई हाँ, भाई आप एक बार जैसे मैं बात कर रहा हूँ आप वैसे भी तो कर सकते हो। तो तो आप खुद सोचो हाँ कि आप जो हाँ, आर्ग्यूमेंट आप दे मैं रहे हो क्या, जी, जी, मैं सोच रहा हूँ आपकी बात पर सोच रहा आप हूँ। सोचो कि सेक्सुअल प्रॉब्लम जो बोल रहे हो, यार इनके जी जी। पास तो ऑलरेडी तीन तीन चार चार बीवियां ये लोग सर करते इनकी थे, नहीं, मल्टीपल। सर इनकी नहीं कह रहा ना मैं, उस लोंडिया की या उस गुलाम की कह रहा हूँ मैं, उसके पास भी तो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होंगी उनकी अपने पास। तो भाई उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम होगी तो उसके उसको शादी करवा के, जिससे उसको शादी किसके करना साथ? है, क्यों मार्केट में मुसलमान जो थे या दूसरे लोग जिंदा नहीं थे? सर मुसलमान से तो इस्लाम का कानून है ना कि शादी कर सकते हैं आप गुलाम से। भाई कर सकते हैं, ये ऑप्शन है, हम्म। और नहीं करके भी सेक्स कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन हाँ। है ना? अगर आपको उस लेडी की सेक्सुअल फीलिंग पे आपको इतना तरस आ रहा है तो उसकी शादी करा देते, तुम क्यों उसको उसके साथ सेक्स कर रहे हो? बाकी शादी तो अगर काफिरों में कराए सर, ये तो कोई भाई मतलब कोई भाई शरीयत मैं ऐसा क्या कह रहा मानेगी। हूं, मेरी बात आपने सुना? जी जी, एक बार आप दोबारा रिपीट अगर कर दें। आपको अगर आपको उसकी सेक्सुअल डिजायर पे इतना तरस आ रहा है, इतना आप सोच हम्म रहे हो, तो उसकी हम्म। शादी करवा देते ना किसी से। आप क्यों सेक्स कर तो रहे हो? आपको क्यों इजाजत है? तो सर इस्लाम ने ऑप्शन दिया तो है कि शादी कर कर आप उनसे सेक्स वगैरह कर यार सकते हैं। बिना अगर शादी के आप कर मुझे सकते हैं, एक नहीं बात कर सकते? बताइए। एक एक मिनट एक में मिनट। नहीं, सोहेल जी साहब, एक जी, मिनट हाँ जी सोहेल साहब, बोलिए। बिना जी जी शादी के ठीक कर है। सकते या नहीं कर सकते? सर कुरान के हिसाब से तो बिना शादी के किसी से नहीं कर सकते सिवाय गुलाम के। तो वही तो गुलाम की तो बात हो रही ना भाई, गुलाम सर के मैं साथ आप बिना। आपसे जी जी जी, सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब इस्लाम ने फिर ये ऑप्शन क्यों दिया कि आप शादी कर कर भी कर सकते हो? अरे मेरे भाई, मेरे को जहां ऐतराज रहेगा मैं उस पे सवाल करूंगा या किस पे सवाल करूंगा? हाँ बिल्कुल, आपकी सही बात है। तो मेरा जो ऐतराज है कि आप उसको पकड़ के आप उसके साथ सेक्स करते हो, क्या ये इंसानियत के मुताबिक है? सर इंसानियत के मुताबिक तो फिलहाल है नहीं, बाकी मैं इसके बारे में भी सर्च नहीं कर कर है, बताऊंगा आपको। जी नहीं ठीक है। है, थैंक यू। सुहेल साहब, मैं आपको बताता हूँ इंसानियत के मुताबिक क्या हो सकता था। जी जी गौर करना इस बताइए। पे, आप अच्छे भाई है, ठीक है? आप अच्छे भाई नहीं, भाई लोग देखो, पहले भी इन्होंने अग्री किया एक चीज पे, और यहाँ भी अग्री कर रहे हैं कि हाँ नहीं इंसानियत सर के देखो, मुताबिक अगर नहीं है। आप कुछ चीज मुझे गलत साबित करोगे मैं उसे गलत मानूंगा, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू, मैं समझ गया सर, इसी वजह से तो मैंने कहा ना। हाँ अच्छा हाँ जी बताइए। सुहेल साहब,
आप खुद जी सोचो कि अच्छी बात तो ये होती कि जी। चलो मान लो आपने जंग किया, आपने हाँ मर्दों को मार दिया, अब इनके पास कोई है नहीं, तो हाँ इंसानियत की बात तो ये होती कि आप उनको अपनी बहन बना लेते, हाँ अपनी बिल्कुल। बेटी बना लेते, हाँ और उसके बाद फिर अगर आपको उसको इतना ही उसके साथ इंसानियत करने का आपका दिल कर रहा था, उसको जी जी। पढ़ाते लिखाते, काबिल बनाते, और उसके बाद बिल्कुल। उसकी चॉइस के हिसाब से आप उसकी शादी कर देते। ये उसकी शादी कर। इंसानियत है ना? इंसानियत तो इसको कहते हैं, ना कि हाँ ये कि सर। आप किसी को पकड़ के लेके आ रहे हो और आप जी उसके साथ सेक्स कर रहे हो। थोड़े देर के लिए सोहेल साहब ये चीज को आप अपने जी ऊपर ले लीजिए कि अगर कोई आपकी बहन बेटी को सर। पकड़ ले, ठीक है, चल उसको गुलाम ठीक बना है ले, सर। उसको ठीक है। अच्छा खिलाए पिलाए और उसके साथ सेक्स भी करे, और उसके बाद 2-3 महीना रखा, उसके बाद उसको मार्केट में बेच भी दे। सर ऐसा तो किसी मुसलमान ने नहीं करा सर, मार्केट में वगैरह बेचा तो आप ये दिखा सर रही है मुझे। रसूलुल्लाह ने, अगर अगर जी? मैं बता दूं तो इस्लाम छोड़ेंगे सर? सर पहले आप एक बार दिखाइए, फिर बाद में मैं सोचूंगा। मैं मैं वही कह रहा हूं ना, अगर मैं बता दूं और वो बात सच्ची होगी जो मैं बता रहा हूं, आप इस्लाम जी छोड़ेंगे जी। सर? सर मैं अभी फिलहाल के लिए तो नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी एक बार तहकीक करूंगा। हाँ, तहकीक करके अगर वो बात वैसी ही रही जैसे मैं बता रहा हूं, सर आप हाँ हाँ। इस्लाम फिर छोड़ेंगे ना? हाँ बिल्कुल, जब मैं बिल्कुल थैंक यू। छोड़ूंगा। ठीक, हाँ चलिए भाई। दिखाइए ये एक अच्छे बार। अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है भाई। हाँ जी दिखाइए। मैं अभी निकालता हूँ आपके लिए, 1 मिनट ओके रुकिए। ओके सर। ये एक हवाला आपको तारीख तबरी का पहले देता हूँ और उसके बाद दूसरी हदीस भी बताता हूँ। ओके सर। एक मिनट। कहाँ है स्क्रीन? आ गई स्क्रीन। ठीक है, आ गई मेरी स्क्रीन। सर इसका मतलब हदीस नंबर वगैरह नहीं दिख रहा, तो आप थोड़ी जूम कर देंगे इसे। मैं बताता हूँ ना, ये देखो, ये है तारीख तबरी, जिल्द दुआ, तारीख। सीरा एक की मिनट सर किताब है। सर एक बार मैं नोट कर लूँ, एक बार आप साथ ही खोलिए। जी, ये स्क्रीन पे है ना, इधर देखिए ऊपर लिखा हुआ है तारीख तबरी। सर वो उर्दू पढ़नी नहीं आती ना थोड़ी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ठीक, हाँ लिख लीजिए आप। आप बताइए एक बार, थोड़ा स्लोली बताइएगा, ठीक है। तारीख तबरी, तारीख। एक मिनट मैं लिख रहा हूँ। लिख लीजिए। सर मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप रिवाइंड करके बाद में सुन भी सकते हैं ना, तो वहां से भी आप अच्छा नोट डाउन कर सकते हैं। सर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक बार बोल दीजिए, तारीख तबरी। जिल्द दुअम यानी वॉल्यूम 2। जिल्द 2। हाँ, वॉल्यूम 2, हाँ वॉल्यूम 2। आगे। हिस्सा अव्वल, हिस्सा अव्वल। पेज नंबर 231। कौन सा नंबर? 231, 231। 231। जी, इसके स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक। हाँ, जी अब सर। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद आ, बनु बनु अब्दाल सोहेल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा, ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलहा खरीद लाए। तो आपके रसूलुल्लाह ने लौंडियों को बेचा है ताकि उससे घोड़े और असलहा खरीदे। एक हवाला ये हो गया, जी ठीक है। और एक हवाला देता हूं आपको। अब हदीस का हवाला देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा।
ایک منٹ دیجیے گا. یہ دیکھیے سنن ابن جی ماجہ حدیث نمبر 2517. انگلش آتی ہے نا آپ کو؟ ہاں مطلب پڑھنی آتی ہے لیکن اس کا ٹرانسلیٹ نہیں آتا. آپ ہندی میں بتا دیجئے گا مجھے. اچھا میں ہندی میں پڑھ دیتا ہوں, اردو میں جو لکھا ہے وہ پڑھ دیتا ہوں. ہاں سنن ابن اسے تھوڑا، ماجہ حدیث. سر ایک منٹ اسے تھوڑا زوم کر دیں گے, میں ایک بار اسکرین شاٹ لے رہا ہوں اس کا. ٹھیک ہے سر اتنا؟ ہاں اتنا، ہاں ہاں اتنا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ sunna.com پہ آپ گوگل میں جا کے سنن ابن ماجہ 2517 ڈھونڈیں گے, آپ کو حدیث مل جائے گا. ٹھیک ہے, اوکے سر اوکے. ہاں ساری چیزیں ابھی موجود ہے. کیا اوکے کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی لونڈیاں اور امہات الاولاد بیچا کرتے تھے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ تھے, اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے. آگیا سر اور ایک حوالہ. ہاں سر رات ہو گیا. اچھا اور ایک بتا دیتا ہوں کہ ان کی نیت کیا ہوتی تھی. صحیح بخاری حدیث نمبر 2229. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں, ابو سعید خدری نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. ایک انصاری صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, لڑائی میں ہم لونڈیوں کے پاس جمع کے لیے جاتے ہیں. جمع مطلب سیکس, پتہ ہے نا جی آپ جی کو؟ میں سمجھتا ہوں, ہاں ہاں پتہ ہے. ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا ہے. وہ سیکس بھی کرتے تھے اور اس کے بعد ان کو بیچتے بھی تھے. تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ عزل کرنا آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر, ازل کرنا ایک بار آپ کر دیں گے ڈیفائن. عزل کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ سیکشول انٹرکورس کر رہے ہیں اور جب آپ ایک دم چرم سیما پہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ ایجیکولیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, جی جی منی آپ کا ہاں ہاں باہر نکلنے والا ہوتا ہے, ہاں ہاں تو ہاں آپ اپنا سامان مبارک باہر نکال لیتے ہیں تاکہ بچے نہ ہو, سپرم آپ کا جو ہے وہ اندر نہ جائے. جی جی اس جی کو عزل کہتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. جی. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم ان کو لونڈیوں کو پکڑتے ہیں, ان کے ساتھ سیکس کرتے ہیں, تو ہمارا ارادہ ان کو بیچنے کا بھی ہوتا. تو یہ جو کوئٹس انٹرپٹس ہے, پل آؤٹ میتھڈ ہے, سامان مبارک باہر نکال لینا جو میتھڈ ہے جی جی تاکہ بچے نہ ہو, تو یہ الاؤڈ ہے کہ نہیں الاؤڈ ہے یا رسول اللہ؟ اگر جب ہم سیکس کرتے ہیں تو یہ کرے یا نہیں کرے؟ تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کرتے ہو تو اگر ایسا نہ بھی کرو گے تو کوئی مشکل نہیں. دیکھیے میں پڑھ دیتا ہوں کہ حدیث کے کیا الفاظ ہے. ہمارا ارادہ انہیں بیچنے کا بھی ہوتا, تو آپ عزل کر لینے کے متعلق کیا فرماتے؟ اس پر آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ ایسا کرتے ہو, اگر تم ایسا نہ کرو پھر بھی کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ جس روح کی بھی پیدائش اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آپ عزل کرو یا نہیں کرو, اگر اللہ نے کسی کا لکھ دیا ہے آنا تو وہ آ کے رہے گا. تو یہاں سے بھی آپ کو یہ چیز معلوم پڑی کہ وہ لوگ سیکس بھی کرتے تھے اور لونڈیوں کو بیچتے بھی تھے. 3 حوالے آپ کو دے دیا ہوں جناب. ہاں سر دے تو دیے ہیں بالکل. جی, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ گندی بات ہے, یہ انسانیت کے بالکل خلاف ہے. ایک تو آپ جی سیکس کر رہے ہو, اس سے اچھا ہاں آپ ان کو بہن بنا لیتے, بیٹی بناتے. سیکس بھی کر رہے ہو, ساتھ میں ان کو بیچ بھی رہے ہو, یعنی آپ کے پاس بیچ آپشن تو ہے کہ آپ بیچ سکتے ہو. نہیں, بیچنا تو غلط ہوگا سر. سر پھر ابھی جو ہے جیسے ہم کو یہ غلطی اور گندگی اور درندگی لگی اور ہم نے اس کلٹ کو ٹاٹا بائی بائی کر کے ہم باہر نکلے, اگر واقعی میں آپ کے اندر انسانیت ہے سر تو آپ بھی نکلیں گے. میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں, حوالہ میں نے دے دیا ہے, تحقیق آپ کے ذمے ہے.
तहकीक करें एंड आई एम श्योर कि आप निकलेंगे और यहाँ पे आकर आप बोलेंगे कि आपने भी छोड़ दिया. बिल्कुल सर, मैं इसकी तहकीक करूँगा बिल्कुल। थैंक यू सर, आपने मुझे ये बताया बिल्कुल। और मैं आपके उस दोस्त को भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने आपको यहाँ के बारे में बताया और आप आए और आपने बहुत अच्छे से बात की, कोई ज्यादा जलेबी आपने नहीं बनाई. तो बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल भाई. ओके सर, थैंक यू सर।